ابھی ہم تعلیم بائبل کا نیکسٹ لیسن ہے لیسن نمبر 4، بائبل ڈاکٹرن، لیسن 4۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے کلیسیا کے بارے میں پہلا جو لیسن ہے تعلیم بائبل کا وہ پڑھا تھا۔ یاد ہے کچھ کلیسیا کے بارے میں کیا پڑھا تھا ہم نے؟ کلیسیا، میرے خیال میں کلیسیا بڑی اہم ہے۔ ڈیفینیشن کیا ہے کلیسیا کی؟ یعنی منادی کی جاتی ہے ان میں سے جن کو خدا بلاتا ہے، وہ جب ایکسپٹ کرتے ہیں اس انویٹیشن، خدا کی حضوری میں آتے ہیں تو ایک جماعت بنتی ہے۔ سو اس علیحدہ کیے ہوئے، چنے ہوئے، بلائے ہوئے لوگوں کی جماعت کو کلیسیا کہا جاتا ہے۔ اوکے، کلیسیا کی بنیاد کس پر رکھی گئی ہے؟ چٹان پر۔ چٹان خداوند یسوع ہے، اسی کو کونے کے سرے کہا گیا ہے۔ افسیوں کے خط میں لکھا ہے تم رسولوں اور نبیوں کی نیو پر، جس کے کونے کے سرے کا پتھر خود مسیح یسوع ہے، تعمیر کی۔ کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہے سوائے اس نیو کے جو پڑی ہے خداوند یسوع ہے، کوئی شخص دوسری جو بنیاد ہے وہ نہیں رکھ سکتا۔ تو بنیاد ایک ہی ہے اور وہ بنیاد خداوند یسوع ہے۔ رسولوں کی تعلیم ہماری بیس ہے۔ رسولوں اور نبیوں کی تعلیم پر، ان کی بنیاد نیو پر تم تعمیر کیے گئے ہو۔ پتھر خود مسیح یسوع ہے۔ اوکے، اس کلیسیا میں لوگ شامل کیسے ہوتے ہیں؟ کلیسیا کے لیے کون کون سے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں؟ ہم نے پڑھا ہے کہ کلیسیا صرف ایک ہی ہے۔ کسی شہر کے اندر لوکل، جو یہ میں لیسن نمبر 1 دیکھ رہا ہوں، لوکل جو کانگریگیشن ہے اس کو کلیسیا کہا جاتا ہے، جو شہر پر مشتمل ہے۔ عالمگیر ایمانداروں کی جماعت کو بھی کلیسیا کہا گیا۔ کئی میں ملتا ہے اس کلیسیا کو جو فلاں عورت کے گھر میں ہے، سو گھروں کے اندر بھی کلیسیا موجود تھی۔ سو یعنی جہاں پر بھی نجات یافتہ لوگوں کی جماعت ہوگی اس کو کلیسیا کہا جاتا ہے۔ کلیسیا کو یسوع کا بدن بھی کہا گیا۔ کلیسیا کو خدا کا مقدس یا ہیکل بھی کہا گیا، مختلف نام ہے۔ کلیسیا کو یسوع کی دلہن بھی کہا گیا۔ پھر کلیسیا کو کا وعدہ خداوند یسوع نے کیا تھا کہ میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا۔ آج اسی کلیسیا کے ٹاپک کو ہم جاری رکھیں گے کہ کلیسیا کو اتھارٹی دی گئی ہے۔ اب اس سے پہلے کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں، میرے خیال میں ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہم یسوع کی کلیسیا کے رکن ہیں، ہم اس کے بدن کے اعضاء ہیں، اب بدن میں شامل ہیں، ان ایمانداروں کی جماعت میں ہیں جن کو خداوند یسوع اپنی کلیسیا کہتا ہے۔ کلیسیا ہی ہے جس کو لینے کے لیے وہ آنے والا ہے۔ ایسے باقی سب لوگوں نے نہیں جانا۔ اگر آسمان پر کوئی چیز جائے گی تو وہ یہ کمپیوٹر نہیں جائے گا، بینچ نہیں جائیں گے، یہ بڑے بڑے کیتھیڈرل جن پر لوگ بڑا فخر کرتے ہیں، انہوں نے ادھر ہی جانا ہے۔ اگر جانا ہے کسی چیز نے تو وہ خداوند یسوع کی کلیسیا ہے۔ تو آپ کلیسیا ہیں؟ کلیسیا میں شامل کیسے ہوتے ہیں؟ ہم نے کئی دفعہ اس کی ڈیٹیل دیکھی ہے۔ خداوند یسوع پر ایمان لانا، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا، پانی کا بپتسمہ لینا یسوع مسیح کے نام میں، اور پاک روح
یہ سٹیپس ہیں جس کے وسیلہ سے آپ اس بدن میں داخل ہوتے ہیں. تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا ایک ہی روح کے وسیلہ سے ایک بدن ہونے کے لیے بپتسمہ باب کے اندر یہ لکھا ہوا. تو کیا پاک روح سے معمور ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ کسی دنیاوی تنظیم کے ممبر تو ہوں، کسی بہت بڑی جماعت کے ممبر ہوں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ کیا میں اس کلیسیا کا ممبر ہوں، اس جماعت میں شامل ہوں جس کو کلیسیا کہتا ہے اور جس کو لینے کے لیے وہ آ رہا ہے. یہ بڑی بات ہے. اب پرابلم ایک بہت منادی ہو رہی ہے اور ہر شخص اپنے آپ کو سچی کلیسیا کہتا ہے، کر ہم ہی صرف صحیح ہیں. ہر کوئی یہ دعویٰ کر رہا ہے. تو علاج کیسے فیصلہ کیا جائے؟ علاج کیا ہے؟ میرے خیال میں ہمیں بائبل کو اسٹڈی کرنا ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ بائبل کس کو کلیسیا کہتی ہے اور اس کلیسیا میں کیسے شامل ہوتے ہیں جو بائبل مقدس فرماتی ہے کہ یہ کلیسیا. کئی کلیسیاں ہیں جن میں ریکوائرمنٹ ہے کہ اگر آپ منتھلی چندہ نہیں دے رہے تو آپ کی ممبرشپ ختم. نکاح کروانے کے لیے جائیں، وہ کہیں گے پچھلے 5 سال کا چندہ ادھر لاؤ پھر نکاح ہوگا. سنا ہے کبھی ایسے؟ نہیں سنا تو سن لیں گے، لیکن ہو رہا ہے ایسے. ٹھیک ہے، ہر جگہ میں کئی جگہوں پر ہو رہا ہے، بہت ساری جگہوں پر ہو رہا ہے. میں ابھی کلیسیا کا فائنینشل پلان کیا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن ایسے دنیاوی جو دنیا کی مضبوط تنظیم کا ممبر ہونا الگ بات ہے، اس کلیسیا کا رکن ہونا جس کو یسوع اپنی کلیسیا کہتا ہے وہ یہ دوسری بات ہے. اور میرے خیال میں ہم نے باقی چیزوں کو ایک طرف رکھنا ہوگا اور حقیقت میں خداوند یسوع کی کلیسیا کے رکن بننا ہوگا. اوکے، کلیسیا کی اتھارٹی اور اختیار. آپ کو پتہ ہے خداوند یسوع نے کلیسیا کو ایک حکم دیا. مرکز کی انجیل 16 باب اس کی 15 اور 16 ہے، بڑا مشہور حکم ہے. کون سا حکم ہے؟ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو. منادی کرو، یہ حکمیہ فکرہ ہے. ویسے منادی کرو یہ حکمیہ فکرہ ہے. اٹ مینز یہ خداوند یسوع مسیح کا آرڈر ہے. 15 اور 16 ہے. تو رسول نے ان سے کہا تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو. اس کو کہا جاتا ہے حکم عظیم. انگریزی میں لکھنے لگا ہوں گریٹ کمیشن. گریٹ کمیشن، حکم عظیم. حکم عظیم تینوں انجیلوں میں ہی ہے، متی میں بھی ہے، مرکس میں بھی ہے، لوکا میں بھی ہے. آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے مسیح یسوع نے اپنے شاگردوں کو آرڈرز دیے، اور یہ آرڈرز آپ کہہ سکتے ہیں مارچنگ آرڈرز ہیں. جب جانے کے لیے کہا جائے تو کیا مارچنگ آرڈر نہیں ہے؟ یسوع ہمارا ویسے کپتان ہے، جرنل ہے، سالار اعلیٰ ہے، اور ہمارا اگر سپہ سالار کہتا ہے اب جاؤ اور تمام دنیا میں ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، تو کیا یسوع کی کلیسیا کے سامنے جو اس کی فوج کے سپاہی بھی ہیں کوئی دوسرا آپشن ہے؟ There is no other option. مسیح نے سنے ایک بات کی، یہ ضروری ہے. متی 24واں باب اور 14ویں آیت اس نے، آپ نکال کر یہ پڑھ بھی سکتے ہیں، اس نے یہ کہا کہ خوشخبری کی، بادشاہی کی خوشخبری کی یہ منادی تمام دنیا میں ہوگی تب خاتمہ ہوگا.
پڑھیں، نکالیے تو یہ آیت پڑھ دیں، متی 24واں باب اور 14 آیت۔ اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں قوموں کے لیے گواہی ہو، سب خاتمہ ہو سکے۔ بادشاہی کی خوشخبری کی منادی، ویسے یسوع آیا تو اس نے منادی شروع کی تو بادشاہی کی خوشخبری کی منادی تھی۔ کیا کہا؟ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ تو اس بادشاہی کی خوشخبری کی منادی اس نے اب دینے کا آرڈر ہمیں دیا ہے، توبہ کرو، خدا کی بادشاہی میں شامل ہو جاؤ۔ یہ منادی پوری دنیا میں ہوگی تب خاتمہ ہوگا۔ کیا پتہ ہے باقی ساری باتیں ہو رہی ہیں، ابھی تک یہ والا جو حکم ہے یہ پورے طور پر پورا نہیں ہو رہا، جس وجہ سے یسوع کی آمد رکی ہوئی ہے۔ اس نے کہا ہے خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی پھر خاتمہ ہوگا۔ منادی کرنی کس نے ہے؟ کیوں بھائی یاسر، کس نے کرنی ہے؟ ہم نے۔ کلیسیا کون ہے؟ ہم نے منادی کرنی ہے، یہ آرڈر ہمیں دیا گیا ہے۔ اب یہ جو لفظ کمیشن ہے نا، یہ بھائی یاسر کا میں نے نام اس لیے لیا کہ یہ فوج میں ان کو پتہ کمیشن افسر ہوتے ہیں اور نان کمیشن افسر بھی ہوتے ہیں۔ کمیشن کس کو کہا جاتا ہے؟ جب ٹریننگ مکمل ہوتی ہے، پاسنگ آؤٹ ہوتی ہے، اس کے بعد انہیں کمیشن دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب انہیں میدان جنگ میں بھیجا جاتا ہے، یونٹوں میں بھیج دیا جاتا ہے، لیکن بھیجنے سے پہلے اتھارٹی بھی دی جاتی ہے۔ خالی یسوع نے ہمیں جانے کا حکم ہی نہیں دیا، اس نے اختیار کے ساتھ ہمیں جانے کا حکم دیا، اس نے ہمیں اتھارٹی بھی دی ہے۔ اس کو کہتے ہیں کمیشن۔ کمیشن میں اور حکم میں فرق کیا ہے؟ حکم خالی آرڈر دے دینا ہے، لیکن یسوع کا آرڈر جو ہے یہ ود اتھارٹی ہے۔ اس میں کیا ہے؟ جانا ہے، گو پلس اتھارٹی۔ آپ کہہ سکتے ہیں گوئنگ ود اتھارٹی، جانا ہے اختیار کے ساتھ جانا ہے۔ ویسے یہ جو مرکز 16 باب میں ہم نے پڑھا ہے، تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، وہ میرے نام سے بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے وہ اچھے ہو جائیں گے۔ اتھارٹی ہے، بیماریوں پر اختیار دیا، وہ میرے نام سے بدروؤں کو نکالیں گے۔ اتھارٹی دی، کیوں جی؟ اتھارٹی ہے۔ مسیح نے یہ آرڈر مجھے اور آپ کو دیا ہے، لیکن خدا کا شکر ہو کہ یہ آرڈر خالی آرڈر نہیں ہے، یہ آرڈر ود اتھارٹی ہے۔ کوئی بھی بادشاہی اپنے نمائندے جب دنیا کے اندر بھیجتی ہے تو ان کو اتھارٹی دے کر بھیجتی۔ یہاں کیپٹل میں رہتے ہیں اسلام آباد میں، یہاں پر مختلف ملکوں کی ایمبیسیاں ہیں۔ ایمبیسڈر کسی بھی ملک کا آئے، اس کے پاس اپنے ملک کی نمائندگی کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ جو وہ کہتا ہے اس کا مطلب ہے وہ اس کی حکومت کی طرف سے سٹیٹمنٹ ہے۔ ویسے اس کو اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھیں، اس کا مطلب ہے جو ہم کہیں سمجھ لیں وہ خداوند یسوع کی طرف سے ہم کہہ رہے ہیں۔ ہم اس کے ایمبیسڈر ہیں، ہم اس کے گواہ ہیں، ہم اس کے کلیسیا کے رکن ہیں۔ سو کلیسیا کے اندر ہونا تو بہت بڑی بات ہے۔ پھر آپ یسوع کے ایلچی ہیں۔ ایلچی کا مطلب پتہ کیا ترجمہ کیا گیا؟ ایمبیسڈرز۔ We are the ambassadors of Christ۔ ہم غور کر رہے ہیں کلیسیا کے اختیار پر۔ تو اختیار جو ہے ایلچی، جس کا ترجمہ کیا گیا ہے ایلچی یا سفیر آپ کہہ لیں، وہ بھی با اختیار ہوتا ہے اور اپنی حکومت کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے۔ جو وہ کہتا ہے سمجھ لیں حکومت نے کہا ہے، اس کی بیک پر گورنمنٹ کا اختیار ہوتا ہے۔ ایسے آپ سمجھ آتی ہے یسوع نے کیوں کہا
اس نے کہا جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھے گا، جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھلے گا. یو ہیو دی اتھارٹی. دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ اور تم کو ہرگز کسی چیز سے ضرر نہ پہنچے گا. یہ اختیار اور اتھارٹی آپ جانتے ہیں اس کا سورس کیا ہے؟ کلیسیا با اختیار ہے، لیکن اس کا سورس کیا ہے؟ متی 28ویں باب میں مسیح نے اس سے پہلے کہ 19ویں آیت کہی تمام سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اس میں اس نے وہاں پر یہ بھی کہا آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا. All power, all authority in heaven and earth is given unto me. سو اب تم جاؤ اور تمام دنیا کو شاگرد بناؤ. اس کا مطلب وہ بھیج رہا تھا، لیکن جو اتھارٹی ہمیں دی گئی ہے وہ خداوند یسوع کی اتھارٹی ہے، وہ اپنا اختیار ہمارے سپرد کرتا ہے. We get our authority from Jesus Christ. ہمارے اپنی اتھارٹی نہیں ہے، ہمیں اس کی طرف سے ملی ہے، اور وہ اپنے بارے میں کہتا ہے آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا. What is the source of that authority? Jesus. ہم یسوع کے سپاہی ہیں اور آپ صرف افسر نہیں ہیں، کمیشنڈ افسر ہیں. اختیار دیا گیا، آپ عہدہ بھی دیا گیا، اختیار بھی دیا گیا. ایک کو کیپٹن کا عہدہ دے دیا جائے، اتھارٹی نہ ہو تو کیپٹن کی کچھ سنے گا؟ کوئی نہیں سنے. بھئی عہدے کے ساتھ اتھارٹی ہونا تو ضروری ہے. اگر یسوع کی کلیسیا کو بھیج دیا خداوند نے اور اتھارٹی نہ دے تو اس کی بات میں کوئی وزن ہوگا؟ پھر ابلیس اس کی بات سنے گا کدھر؟ وہ کہے گا یہ ایسے بے اختیار عہدہ ہے اس کے پاس. لیکن خدا کا شکر ہو، ہمارے خداوند نے کلیسیا کو بے اختیار نہیں بھیجا، اس نے با اختیار کر کے بھیجا. ایون 70 کو جب اس نے بھیجا تو اختیار دے کر نہیں بھیجا تھا. اس نے کہا بیماروں کو اچھا کرنا، اس نے یہاں تک یہ کہا کہ مردوں کو زندہ کرنا، کوڑیوں کو پاک صاف کرنا. فکر نہ کرو میں تمہاری ضرورتیں پوری کروں گا. 2 کرتے نہ رکھنا، اس نے یہ بھی کہا نہ جھولی رکھنا، کیونکہ مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے. دیکھا تو میرے کھیت میں کام کرنے جا رہے ہو، میں تمہاری ضرورتیں پوری کروں گا. خدا کا شکر نہیں ہمیں ادا کرنا چاہیے. ہمارا خدا ہماری فکر کرتا ہے. ویسے میں سوچ رہا تھا اگر کوئی آدمی کسی فیکٹری میں کام کرتا ہو، کسی آفس میں کام کرتا ہو، 8 گھنٹے اس ادارے میں وفاداری سے محنت کرتا ہے، تو کیا اس کا معاوضہ اس کو ملتا ہے؟ اور جو لوگ دیانتداری سے خدا کے کھیت میں کام کریں گے، خدا ان کو اجر نہیں دے گا، ان کو بھوکا رہنے دے گا. اسے کہا اس لیے فکر مند ہو کر نہیں ہونا، میں تمہارے ساتھ ہوں گا. تو میں اس کی ڈیٹیل میں اور نہیں جاتا، صرف میں اتنا بتانا آپ کو چاہتا ہوں کہ کلیسیا کو خدا نے اختیار دے کر بھیجا ہے. اور کلیسیا کی ذمہ داری کیا ہے؟ اختیار دے کر بھیج تو دیا ہے اس دنیا کے اندر. اس کا ٹائٹل کیا تھا؟ کلیسیا کا اختیار. اب ہم دیکھنے لگے ہیں اس با اختیار جو کلیسیا ہے اس نے کرنا کیا ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں. What are the responsibilities of the church? پہلی ذمہ داری ہماری کیا ہے؟ جو آرڈر اس نے ہمیں دیا، دنیا میں جاؤ، ساری خلق کے سامنے خوشخبری کی، بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرو. ویسے یہ بات قابل غور ہے. یہ نجات پرووائڈ کس نے کی ہے؟ انتظام کس نے کیا ہے؟ قیمت کس نے ادا کی ہے صلیب پر؟ خداوند یسوع نے. He paid for it. He made the arrangements. اس نے سارا منصوبہ تیار کر دیا.
اب اس مہیا کی گئی نجات کی منادی دنیا کے سامنے کرنا کلیسیا کی ذمہ داری ہے۔ نجات مہیا اس نے کی ہے، تو جو نجات اس نے صلیب پر 2000 سال پہلے مہیا کی ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ اب تمہیں گناہوں سے معافی مل سکتی ہے، کیونکہ خداوند یسوع تمہارے لیے صلیب پر مصلوب ہوا ہے، اس نے کفارہ دیا ہے، اور اب تمہیں رہائی مل سکتی ہے۔ This is what we have to preach۔ یہ ہے پیغام پیش کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اب لوگ ایکسپٹ کرتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں، یہ آگے لوگوں پر منحصر ہے۔ ہم نے لوگوں کو زبردستی تو نہیں نا ایکسپٹ کروانا، ہم نے تو پیش کرنا ہے۔ ویسے رسولوں کی منادی بھی لوگوں نے ریجیکٹ کر دی تھی، ایون خداوند یسوع کی منادی کو بھی ریجیکٹ کر دیا۔ ہم ریجیکٹ ہو سکتے ہیں، وائی ناٹ؟ سو پہلی ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ نجات کے پیغام کی منادی کرنا۔ یہ جو بک میں نے آپ کو دی ہے، اس کے اندر بڑی یہ ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھتے جائیں، لیکن نام ہی دیکھیں تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اس کو ڈیٹیل سے دیکھ سکتے ہیں۔ کلیسیا کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ پہلے کلیسیا کا اختیار ہے، نمبر 1 لکھا ہوا ہے نجات کی منادی کرنا۔ میں نے تھوڑا سا اس کو ذرا ایکسپلین کر دیا، نجات کے پیغام کی منادی کرنا۔ دوسری ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ پرستش یا نجات ذرائع مہیا کرنا، یعنی ایسا انتظام کرنا کہ کلیسیا کا جو کہ رکن ہیں، کلیسیا کا بدن جس کو کہا جاتا ہے، ان کو پرستش کرنے کا موقع مل سکے۔ چرچ ہوتے ہیں نا، چرچ کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ مسیح کی باڈی کے رکن وہاں پر جمع ہو، لوگوں کو موقع مل سکے کہ وہ خدا کی پرستش کر سکیں۔ سو پرستش کے ذرائع کلیسیا کے لیے مہیا کرنا، اس کے ممبرز کے لیے مہیا کرنا، یہ کلیسیا کی ذمہ داری ہے، اور کلیسیا یہ کرتی بھی ہے۔ ویسے جہاں بھی لوگ نجات پاتے ہیں، لوگ اکٹھے ہو کر پرستش نہیں کرتے ہیں۔ پہلے دن ہی ویسے جتنے 3000 لوگوں نے کلام قبول کیا، تو لکھا ہے یہ رسولوں سے تعلیم پانے، رفاقت رکھنے، روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ دوسرے باب کی 42 آئے لکھا ہوا ہے۔ نجات پانے کے بعد جو لوگ ایکسپٹ کرتے ہیں یسوع کو ضروری ہے کہ وہ مل کر پرستش کریں۔ اس کے بعد نہ صرف پرستش ہی کریں بلکہ رفاقت بھی رکھیں۔ رفاقت بہت ضروری ہے، فیلوشپ۔ رفاقت مہیا کرنا۔ وجہ پتہ کیا؟ کوئی اکیلا بندہ خوش نہیں رہ سکتا، نہ اس کی نجات قائم ہے، اسے اوروں کی ضرورت ہے۔ دل میں کہہ دیا تھا آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، ہی نیڈ سم باڈی۔ تو اکیلا بندہ اگر رہے تو یہ میں اکیلا کوٹھڑی میں بند کر دیا گیا، یہ تو صحیح نہیں ہے۔ کلیسیا کے جو بدن ہیں، ان کو بھی اکٹھے ہونے کی، ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کی، یعنی فیلوشپ رکھنے کی ضرورت ہے، مل کر پرستش کرنے کی ضرورت ہے۔ ویسے خداوند نے یہ بھی آرڈر دیا ہے، پولس کہتا ہے مل کر جمع ہونے سے باز نہ آؤ۔ آیت پڑھی ہے بائبل کے اندر، یہ لکھا ہوا ہے، یہ حکم ہے۔ جوں جوں یسوع کی آمد نزدیک آ رہی ہے، ہمیں اور زیادہ کثرت کے ساتھ جمع ہونے کی ضرورت ہے۔ مسٹ گیٹ ٹوگیدر، رفاقت رکھنا ضروری ہے، اور رفاقت کا یہ جو موقع ہے، یہ کلیسیا آپ کو مہیا کرے گی۔
اس کے بعد کلیسیا کی ذمہ داری ایک اور بھی ہے، پاکیزگی کی منادی کرنی ہے کلیسیا نے۔ اب یہ جو پاکیزگی کی منادی ہے یہ کلیسیا کے ممبرز کے لیے ہوگی، عام نہیں۔ پاکیزگی کی ڈیفینیشن ہم آلریڈی اسٹڈی کر چکے ہیں، علیحدہ ہو جانا، اسپیشل پرپز کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہونا۔ تو یہ پاکیزگی وہ لوگ اختیار کریں گے جو خدا کے وہ ایکسپٹ کر چکے ہیں، جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں۔ دنیا دار لوگوں کو آپ پاکیزگی کی منادی نہیں کر سکیں گے، وہ اس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بڑا خاص نقطہ ہے، میں اس کو دہرانے لگا ہوں پھر، کیونکہ اگر ہم دنیا کے لوگوں کو پاکیزگی یا علیحدہ ہونے کی یا دنیا کے کاموں کو چھوڑنے کی ترغیب دینا شروع کریں گے تو وہ کہیں گے یہ نہیں ہم کر سکتے، نہ ہو، صفائی شروع کر دیں۔ ویسے پہلے مچھلی پکڑنی چاہیے پھر اس کی صفائی کریں۔ اگر پکڑی صحیح ہوئی نہ ہو اور پہلے ہی اس کو وہ صاف کرنا تو وہ تو سلپ ہو کے واپس جائیں گے اور پھر پانی میں۔ کئی دفعہ پاسبان جوش میں ہوتے ہیں، خدا کے کلام کا جوش جذبہ، وہ ان کو بھی تعلیم دینا شروع کر دیتے ہیں جو صحیح ابھی آئے بھی نہیں ہوتے خدا کے پاس، تو رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ مچھلی پکڑی نہیں، پہلے ہی صفائی شروع، پہلے پکڑ لیں، پہلے صحیح توبہ کر لیں، پہلے صحیح پاک روح سے معمور ہو، نئی نیچر اندر آ جائے، پھر پاکیزگی میں چلنا ان کے لیے ایزی ہوگا۔ ویسے نہیں، ویسے مشکل ہو جائے گا۔ اوکے، اس پر میں مزید نہیں رہتا۔ پھر ایک اور ذمہ داری بھی ہے کلیسیا کی، یہ ذمہ داری ہے جو مختلف رسومات ہیں کلیسیا کی، جس کو کہا جاتا ہے فائنینسز، رسومات، ان کو ادا کرنا، یہ بھی کلیسیا کی ذمہ داری ہے۔ یہ کلیسیا کی ذمہ داریاں جاری ہیں، یہ اوپر لکھا ہوا ہوگا کلیسیا رسومات۔ نمبر 5 کیا ذمہ داری ہے؟ کلیسیائی رسومات کی ادائیگی۔ ان میں ایک نمبر پر ہے پانی کا بپتسمہ۔ پانی کا بپتسمہ کون دے گا؟ کلیسیا دے گی نا۔ جو بندہ نجات پائے گا، توبہ کر لے گا، یسوع پر ایمان لائے گا، اس کو بپتسمہ دینے کی ضرورت ہے۔ دے گا بپتسمہ؟ خدا کا فرشتے تو آ کر نہیں دیں گے، خدا بھی نہیں دے گا۔ کون دے گا؟ کلیسیا۔ کلیسیا کی ذمہ داری ہے ان کو پانی کا بپتسمہ دینا۔ تو پھر اس کی تفصیل میں اگر آپ جانا چاہیں تو یہاں پر سب سے پہلے عشاء ربانی لکھ لیتے ہیں۔ یہ 3-4 چیزیں ہیں، عشاء ربانی، پانی کا بپتسمہ، اور اس کے بعد ہے پاؤں دھونا، نقاب پڑھنا بھی شامل ہے ویسے رسموں، یہ بھی کلیسیا نے کرنا ہے، کلیسیا نے کرنا ہے۔ ہاں، ادھر جنازہ، میں پہلا نکاح کر لیا پھر جنازہ۔
ٹھیک ہے، کیونکہ پہلے جنازہ ہو گیا تو پھر نکاح کدا کرنے، پہلے نکاح پھر جنازہ، ٹھیک ہے۔ کلیسیائی انتظام کو چلانا، اس میں آ جائے گا گورنمنٹ، یعنی کلیسیا کی نظم و نسق کو چلانا، گورنمنٹ، ہاؤ ٹو رن دا چرچ، انتظامی، یعنی وہ سارا آ جائے گا کلیسیائی انتظام کو چلانا، یہ بھی لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو چلانا۔ سب سے پہلے عشاء ربانی، اب اس کی تھوڑی تھوڑی ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں اور اس کے بعد پھر ہم بریک کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے عشاء ربانی کو ہم دیکھ لیتے ہیں، یہ ہیں کلیسیائی ذمہ داریاں۔ عشاء ربانی کس نے شروع کی؟ خداوند یسوع نے۔ جب آخری فسح کا کھانا تھا، عید فسح کا، اس نے شاگردوں کے ساتھ اس گھر میں کھایا، گھر بھی اسپیشل تھا، یروشلم کے اندر گھر تھا، اوپر بالا خانہ میں گھر تھا، اور شاگردوں کو اس گھر کا پتہ نہیں تھا۔ ویسے مسیح نے کہا جاؤ، پطرس اور یوحنا تھے جن کو کہا جاؤ، ایک آدمی گھڑا لیے ہوئے جاتا، پانی تمہیں ملے گا، اس کے پیچھے پیچھے چلنا۔ ویسے عموماً عورتیں گھڑا پانی کے بھر کر لے کر جاتی تھی، اگر مرد گھڑا بھر کر پانی کا لے کر جا رہا ہے تو وہ تو زیادہ ہی نوٹسیبل ہوگا نا، سامنے ہوگا وہ یہ بندہ جا رہا پانی کا گھڑا اٹھا کر۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاؤں میں جہاں یہ نلکوں کا نظام نہیں ہے، گھروں میں ٹوٹی والا ٹینکیوں کا پانی نہیں آتا، وہاں پر باہر ایک کنواں ہوتا ہے اور عورتیں عموماً گھڑے پانی کے بھر کر وہاں سے لے کر آتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک مرد تمہیں ملے گا، جس گھر میں وہ داخل ہو اس گھر کے مالک کو جا کر کہنا کہ خداوند یہاں پر فسح کھائے گا تو اس نے ہمیں بھیجا، تو وہ تم کو، یسوع نے پہلے ہی بتا دیا کہ وہ تم کو ایک کمرہ دکھائے گا جو آراستہ ہوگا۔ تو یہ گھر تھا بیسیکلی، اٹ واز اے ہاؤس۔ عشاء ربانی شروع کہاں پر ہوئی؟ گھر کے اندر۔ کہا جاتا ہے کہ یہی وہ شاید وہ گھر تھا جس میں کلیسیا بعد میں جمع بھی ہوئی، کیونکہ لکھا نا پینتیکوست کا دن آیا، وہ سب جہاں پر وہ جمع تھے وہ گھر گونج گیا۔ اٹ واز اے ہاؤس۔ پاک روح بھی نازل ہوا تو چرچ میں یا ہیکل میں نازل نہیں ہوا، اٹ واز اے ہاؤس۔ کلیسیا عشاء ربانی شروع ہوئی تو دیٹ واز ان اے ہاؤس۔ ویسے ہمیں گھروں میں عبادت، ہمیں اکٹھے ہو سکتے ہیں، عشاء ربانی بھی ہو سکتی ہے، میرے خیال میں گھروں کے اندر پاک روح بھی نازل ہو سکتا ہے، صرف چرچ میں ہی نہیں۔ تو شاید ایسا ٹائم آ جائے جب آپ کو چرچز بند کرنے پڑیں۔ ایسے ملک ہیں جہاں پہ آپ چرچز میں نہیں جا سکتے، تو وہاں پہ گھاری روایت رستہ ہیں جو آپ اختیار کرتے ہیں، اور خدا نے نمونہ پہلے ہی بتا دیا۔ یسوع نے معجزے گھروں کے اندر کیے۔ اس پہ ویسے پوری ایک سٹڈی ہے جو کسی دن میں نے کلیسیا کو دینی ہے، ہاؤسز، گھروں کے اندر کیا کیا ہوا، واٹ ہیپنڈ، لوگوں نے نجات کیسے پائی۔ گھروں میں آج بھی جو مسیحی گھر ہیں وہ نجات کا مرکز بن سکتے ہیں۔ تو یہ گھر تھا۔ خداوند یسوع نے عشاء ربانی سٹارٹ کی۔ عشاء ربانی کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس نے حکم کیا دیا؟ اس نے کہا جب کبھی اس پیالے میں سے پیالہ لیا، شاگردوں کو دیا، کہا لو اس پیالے میں سے پیو، یہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جب کبھی اس پیالے میں سے پیو تو میری یادگاری میں یہ کیا کرو، خدا کی موت کو یاد کرتے ہو، کرنٹیوں کے خط میں لکھا۔ تو یہ آرڈیننس خدا نے مقرر کیا تاکہ ہم اس کے وسیلہ سے یسوع کی صلیب کو ہمیشہ یاد رکھ سکیں۔ ویسے پرانے عہد نامے میں بھی خدا جب کوئی بڑا کام کرتا تو لوگوں کو آرڈر دیتا کہ اس کو یاد رکھنا ہے۔ ایون یہ عید فسح کس واقعہ کی یاد میں مناتے تھے؟
مصر سے نکلنے کا عظیم معجزہ اس کی یاد میں، جب وہ یردن کا دریا ان کے سامنے 2 حصوں میں تقسیم ہوا، تو جہاں قائنوں کے پاؤں ٹکے تھے خدا نے کہا یہاں سے 12 پتھر لو، ان کو جہاں ڈیرے لگاؤ وہاں پر ایک یادگار بنا دینا، اور دریا کے اندر بھی ایک پتھروں کا ڈھیر کھڑا کر دو جو یاد دلائے کہ یہاں پر خدا نے معجزہ کیا تھا۔ خدا یعقوب سے ملا بیت ایل کے مقام پر، اس نے ایک پتھر کھڑا کیا اور اس نے کہا یہ جگہ خدا کا گھر ہوگی، بیت ایل اس نے اس کا نام رکھ دیا۔ ویسے یادگاریاں ہونی چاہیے۔ خدا نے جب کوئی معجزے کیے ہوں ہماری زندگی کے اندر تو we have to remember۔ تو نیو ٹیسٹمنٹ میں یہ جو عشاء ربانی ہے یہ خداوند کی قربانی کو، صلیب کو، کفارے کو یاد رکھنے کا مسیح کا طریقہ ہے، اور ہم نے اس کو یاد رکھنا ہے۔ عشاء ربانی ہونی چاہیے، ویسے لازمی ہونی چاہیے، اور ہم نے اس کو یاد، یہ خود خدا نے شروع کیا ہے۔ اس کے لیے مختلف لفظ استعمال کرتے ہیں، کیتھولک سیکرامنٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کئی جگہوں پر یوخرست کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کئی جگہوں پر شراکت کا مطلب استعمال ہوتا ہے، تو لیکن مطلب اس کا یہی ہے کہ یہ شکر گزاری ہے، یہ یادگاری ہے مسیح نے جو کفارہ اور قربانی ہمارے لیے دی ہے۔ اس میں ایلیمنٹس کون سے استعمال ہوتے ہیں؟ روٹی اور شیرہ۔ ہمارا یہ ایمان نہیں کہ یہ ایکچولی مسیح کے بدن اور خون میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جب آپ دعا کرتے ہیں تو وہ روٹی اور وہ شیرہ انفیکٹ حقیقت میں مسیح کے خون میں اور روٹی بدن میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ میرے خیال میں یہ اس واقعہ کو یاد کرنے کے لیے اس نے کہا نا میری یادگاری میں یہ کیا کرو، اس کو یاد کرنے کے لیے۔ کئی لوگ تو وہ شیرہ پی کر پھر ایسے پھینک کر دیکھتے ہیں کہ خون بنا ہے یا نہیں بنا، یا روٹی نکال کر چیک کی کہ یہ واقعی گوشت میں تبدیل ہوئی ہے کہ نہیں۔ یہ تبدیل نہیں ہوتی، نو۔ کیوں جی، کیا خیال ہے؟ تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ مسیح کے اس بدن جو 2000 سال پہلے توڑا گیا، اور وہ خون جو اس نے 2000 سال پہلے بہایا، اس کی تشبیہ کے طور پر، اس کو ہم تشبیہ کہتے ہیں، اس کو یاد رکھنے کے لیے ہے۔ اوکے، اس کا روحانی معنی ہے، روحانی معنی یہی ہے کہ ہم نے مسیح یسوع کی اس قربانی کو یاد رکھنا ہے، اور اس کے آنے کے لیے ہم نے ریڈی ہونا ہے۔ اس کو تیار کیسے ہونا ہے عشاء ربانی کے لیے؟ ہم نے کلیسیا کو سکھانا ہوگا کہ اس کے لیے تیار کیسے ہونا ہے۔ 2 آیتیں میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ پہلا کرنتھیوں 11واں باب اور 28ویں آیت۔ تیاری ہونی چاہیے، یا بغیر تیاری کے ہی شریک ہو جائے، یہ اچھا نہیں ہوگا۔ کیا تیاری ہے؟ 28ویں آیت، پس آدمی اپنے آپ کو آزما لے اور اس طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیے، کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا۔ اسی سبب سے تم میں بتیرے سو بھی کمزور اور بیمار ہیں، اور بہت سے سو بھی گئے۔ اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا نہ پاتے۔ اس کا مطلب اپنے آپ کو جانچنا چاہیے، کہیں کوئی گناہ تو نہیں، کوئی پرابلم تو نہیں، اور یہ یاد رکھنا ہے کہ مسیح کے بدن کو پہچاننا ہے۔ یہ بیسیکلی خداوند یسوع کی کلیسیا کو جانچنے کا، جاننے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ یونٹی آف دا باڈی، کہ ہم ایک بدن۔ اسی لیے اس نے یہ کہا کہ جب اکٹھے ہوتے ہو تو ایک دوسرے کی راہ دیکھو۔ کئی لوگ یہ کرتے تھے کہ باقی اگر لوگ آئے نہیں تو انہوں نے جلدی جلدی سارے وہ میں پی اور روٹیاں ساری کھا جانی اس سے پہلے کہ باقی لوگ آئیں۔ ویسے کا ہوتا ہی ہے، کسی کو نشہ ہو جاتا ہے اور کوئی بھوکا رہ جاتا۔ بائبل میں لکھا ہوا ہے یہ۔ ویسے کا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ محبت کی راہ سے ایک دوسرے کا ویٹ کرو، انتظار کرو، ایک دوسرے کا خیال رکھو۔ اس کا مطلب ہے اس میں مسیح کے بدن کی
کو جاننا ہے اور ایک دوسرے کی فکر کرنی ہے اور ایک دوسرے سے محبت رکھنی ہے. اور شاعر بانی جب شروع ہوئی تو یہ بیسیکلی کھانا تھا، وہ بھی فیلوشپ ہے، کھانا تھا. کئی دفعہ شاید ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ جب بھی شاعر بانی کریں وہ دیگیں شیگیں پکائیں تو پورا کھانا بنائیں تو پھر ہی شاعر بانی ہوگی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ فرسٹ ٹائم جب یسوع نے شروع کیا تو یہ کھانا تھا، کھانا ہی تھا نا. کھانے کے بعد اس نے پیالہ لیا اور کھانے کے اس نے روٹی توڑی اور شکر، تو کھانا ہی تو کھا رہے تھے اور اس نے اس کو شروع کروایا. اینی برکت کیا ہوگی؟ خدا گناہوں کو معافی ملے گی، جسمانی شفا ملے گی، اور جب ہم صلیب پر نظر کر رکھیں گے تو پھر ہمیں یہ سفر کرنے میں قوت مل جائے. اوکے. عشاء ربانی ایک کوشچن ہے، کتنی دفعہ یہ ہونی چاہیے؟ ہاؤ مینی ٹائمز؟ کئی چرچز میں جب بھی اکٹھے ہوتے ہیں تو عشاء ربانی کرتے ہیں. ہاں، کئی دفعہ نکاح ہو نہ ہو وہاں بھی عشاء ربانی ہو رہی ہوتی ہے. ایک دو جگہ پر میں نے ایک دو دفعہ جنازے میں نے عشاء ربانی ہوتے دیکھی. ہاں، آپ بہن جی رہان ہو رہی ہیں، میں نے واقعی دیکھا. وہ شاعر ساتھ لے کر آئے تھے اور انہوں نے عشاء ربانی وہاں پر ادا کی. تو کتنی دفعہ ویسے ہونے چاہیے اور کب؟ میرے خیال میں جتنا بھی اس کی کوئی لمٹ بائبل میں لکھی ہوئی نہیں ہے، لیکن کلیسیا ہفتہ کے پہلے دن اکٹھی ہوتی تھی اور اکثر وہ عشاء ربانی کیا کرتے. ہم اگر زیادہ کریں تو کئی دفعہ اس کی قدر و قیمت وہ لوگوں کی نظر میں ویسے کم ہو جاتی ہے روز ہی. تو ہم اپنے چرچ میں ویسے عموماً کوشش کرتے ہیں کہ مہینے میں جو فرسٹ سنڈے ہو اس دن ہم عشاء ربانی کریں. ان منتھلی ایوری فورتھ ویک ہم عشاء ربانی کرتے ہیں. تو اینی وے یہ اس کے لیے بائبل میں کوئی آرڈر نہیں ہے کہ کتنی دفعہ کرو، لیکن ایک یہ حقیقت ہے کہ ہمیں اکثر مسیح کی قربانی کو یاد کرتے رہنا. کئی لوگ ایک اور نقطہ بھی اٹھاتے ہیں کہ یسوع نے یہ آرڈر نہیں دیا کہ میں جس دن پیدا ہوا ہوں یعنی کرسمس اس کو تم نے یاد رکھنا ہے. اس نے کہا جس دن میں مصلوب ہوا ہوں اس کو میں یاد ضرور رکھنا ہے. تو پیدا ہونے کو بھی ہم خوشی تو منا سکتے ہیں، ویسے اس پر پابندی تو نہیں ہے، حکم نہیں بھی ہے تو پابندی بھی نہیں ہے. ہمارا نجات دہندہ اس دنیا میں پیدا ہوا ہے تو اس کے اس دنیا میں آنے کی خوشی منائی جا سکتی ہے. سو میں کرسمس منانے کے خلاف نہیں. ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں اس میں مخالفت کرنے کی کوئی وجہ تو نہیں ہے، لیکن کئی لوگ ہیں جو واقعی کرسمس کی مخالفت کر رہے ہیں. تو شاید لفظ کرسمس صحیح نہیں ہے، یہ کچھ اور نام شاید ہونا چاہیے، یوم ولادت مسیح ہونا چاہیے یا واٹ ایور. تو اینی وے اس کی ہم نے مصلوبیت کو بھی یاد رکھنا ہے اور اس کے پیدا ہونے کو بھی یاد رکھنا ہے. اوکے. سیکنڈ ہے بپتسمہ. یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ آلریڈی پڑھ چکے ہیں. یہاں پر بک جو میں نے آپ کو دیا ہے اس میں پہلے نمبر پر افسیوں 4 باب کی 4 5ویں آیت میں لکھا ہے ایک ہی خداوند، ایک ہی ایمان، ایک ہی بپتسمہ. تو بپتسمے کتنے ہیں؟ ایک. اس کا مطلب اس کا طریقہ ایک ہے، ایک نام میں ہونا چاہیے اور ہونا ہی ایک چاہیے بپتسمہ. بپتسمہ کا معنی کیا ہے؟ ڈوب جانا، غرق ہو جانا، پورے طور پر پانی میں ایسے کور ہو جانا. سو معنی سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دفن ہونا ہے، جو کہ کسی پر مٹی ایسے چھڑکاؤ کر کے اس کو دفن نہیں کیا جاتا، اس کو پورا مٹی میں دبایا جاتا ہے تو پھر ہی وہ دفن ہوتا ہے. سو بپتسمہ متی رومیو 6 باب میں لکھا ہے اسی کے ساتھ بپتسمہ میں دفن ہوئے اور اس پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہم بپتسمہ میں اس کی موت میں شامل ہوئے. تو یسوع کے ساتھ اس کی موت اور تدفین میں شامل ہونے کا نام ہی بپتسمہ ہے. اوکے. بپتسمہ کی تیاری، کس کو بپتسمہ لینا چاہیے؟ اگر وہ لینا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں اسے توبہ کرنی چاہیے.
اگر کسی کوئی یسوع پر ایمان نہیں رکھتا، اس نے توبہ نہیں کی، ڈیسیژن نہیں کیا کہ خدا میں تیرے ساتھ چلوں گا، تو اس کا بپتسمہ لینا ایسے گیلا ہونا ہی ہے کہ سوکھا گناہگار اندر گیا اور گیلا ہو کر باہر آ گیا، بس اور کوئی فرق نہیں پڑا۔ اگر صحیح اس نے توبہ نہیں کی، اس کو ایمان لانا ہوگا اور توبہ کرنی ہوگی۔ اوکے، بپتسمہ کب ہونا چاہیے؟ بچوں کے بپتسمے کا ذکر بائبل میں نہیں ہے میرے خیال میں۔ جب وہ توبہ کر لے اور بپتسمہ لے، ایمان لے آئے، پھر اس کو بپتسمہ دیا جا سکتا ہے۔ اور بچے چونکہ یہ دونوں کام نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم بچوں کو بپتسمہ نہیں دیتے، بچوں کو ہم ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں خدا کے لیے۔ اوکے، نیکسٹ ہے پاؤں دھونا۔ یہ بھی خداوند نے کہا، اس نے کہا میں نے استاد اور خداوند ربی مجھے کہتے ہو، میں نے استاد ہوتے ہوئے تمہیں ایک نمونہ دے دیا ہے تاکہ تم بھی ایک دوسرے کے پاؤں دھوتے، پاؤں دھونا تم پر فرض ہے۔ تو اس کا اٹ مینس یہ بھی ہے۔ پھر یہ کلیسیا نے کام کرنا ہے، کلیسیا نے نمونہ دینا ہے۔ کلیسیا کے اندر ظاہر ہے بچے پیدا ہوں گے، وہ جوان ہوں گے، ان کی شادیاں بھی ہوں گی، تو ان کے نکاح وغیرہ کرنا، ان بچوں کو ڈیڈیکیٹ کرنا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ کلیسیا کی ذمہ داری ہے۔ پھر اگر کوئی مر جائے تو اس کو عزت احترام کے ساتھ سپرد خاک کرنا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ بھی کلیسیا کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد کلیسیا نظام کو چلانا، مثلا پہلی اعمال 6 باب کے اندر ہی لکھا ہوا ہے، کلیسیا میں شروع جب ہوا تو ایسے تھا کہ لوگ اپنی اپنی زمینیں جائیدادیں بیچ کر رسولوں کے پاس لاتے، ایک ہی کامن اکاؤنٹ تھا، سب کی ضرورتیں اس میں سے پوری ہوتی، کھانا بھی اکٹھے کھاتے تھے۔ کچھ بیوائیں تھیں جن کی لک آفٹر میں ان کو کھانا پراپر نہیں مل رہا تھا، تو شکایت آ گئی، رسولوں کے پاس معاملہ چلا گیا۔ تو اٹ مینس کلیسیائی نظام چلانے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی ہیڈ ہو۔ ہیڈ کون تھے؟ رسول۔ رسولوں نے ڈیسیژن کیا کہ یہ مناسب نہیں کہ ہم کھانے پینے کا انتظام کریں، دعا کو چھوڑ کر، کلام کو چھوڑ کر۔ اس سے کہا یہ مناسب نہیں، ہم تو دعا میں اور کلام کی خدمت میں مشغول رہیں گے، تم اپنے میں 7 نیک نام بندے چن لو جو روح اور دنائی سے معمور ہوں، اچھی شہرت کے حامل ہوں، ان کو ہم اس کام پر مقرر کریں۔ ویسے کام کیا کرنا تھا؟ روٹیاں تقسیم کرنی ہیں۔ روٹیاں تقسیم کرنے کے لیے روح سے معمور ہونا اور دنائی سے معمور ہونا اور نیک نام ہونا، اچھی شہرت کے حامل ہونا، یہ کوالیفیکیشن تھی۔ چرچ میں ایلڈر بنانا ہو تو ہم یہ کوالیفیکیشن نہیں دیکھتے، کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں تھانے کا اثر رسوخ اس کا ہے یا نہیں ہے، یہ کلیسیا کے لوگوں کو ڈنڈے کے ساتھ صحیح ہولڈ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اس کو ایلڈر بناؤ۔ بائبل کیا کوالیفیکیشنز دیتی ہے؟ وہ کوالیفیکیشنز ہیں جو ہمیں دیکھنی ہوں۔ تو یہ میں بات کر رہا ہوں کلیسیا انتظام کو چلانے کی۔ سو کلیسیا کا انتظام انہوں نے صحیح طریقے سے پھر چلایا۔ اٹ مینز آرگنائزیشن، تنظیم، جس کو ڈسپلن کہا جاتا ہے، یہ چرچ میں ہونا چاہیے۔ اب جیسے ہمارے یونائٹڈ پینٹیکاسٹل چرچ کے 200-250 چرچز ہیں پورے پاکستان کے اندر، اب کوئی نہ کوئی تو سٹرکچر ہوگا کہ اس نظام کو صحیح طریقے سے چلایا جا سکے۔ تو ہم نے یہ کیا کہ اس کو 5-6 مختلف ڈویژنز میں تقسیم کیا ہے۔ ہر ڈویژن کا، ڈسٹرکٹ کا ایک سپرنٹینڈنٹ ہے، ان کا ایک بورڈ ہے، اگر کوئی بھی معاملہ ہو تو وہ بورڈ اس کو دیکھتا ہے۔ پھر جنرل بورڈ ہے جو سارے پاکستان سے مختلف پاسبانوں پر مشتمل ہے، ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ ہیڈز ہیں، اور اس کو چلایا جاتا ہے۔ تو یہ کیا جا رہا ہے؟ کلیسیائی انتظام کو چلانا۔ تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اب یونائٹڈ پینٹیکاسٹل چرچ دنیا کے آلموسٹ چند ملک ہیں جہاں پہ ہمارے پاسٹر نہیں ہیں یا مشنری نہیں ہیں، آلموسٹ پوری ورلڈ کے اندر جہاں پر بھی میں گیا ہوں کوئی نہ کوئی یو پی سی کا چرچ ہمیں مل جاتا ہے۔ ہم وہاں عبادت کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، یہی ماحول، یہی تعلیم، یہی سب کچھ موجود ہوتا ہے، تو فیلوشپ کا فائدہ تو ہے۔ تو یہ کلیسیا انتظام کے تحت ہمیں ہونا چاہیے۔ کئی لوگ
آزاد ہیں، تو ہم تو کسی کے انڈر نہیں ہیں، غلط ہے میرے خیال میں. جو کسی کے انڈر نہیں وہ اس کے انڈر کوئی نہیں رہے گا. آزاد نہیں ہونا چاہیے. آزاد رہیں گے تو آپ کے گرنے کے چانسز زیادہ ہیں کہ نہیں؟ کوئی آپ کو روکنے والا ہی نہیں ہوگا، کوئی آپ کے اوپر تنقید کرنے والا نہیں ہوگا. اگر آپ صحیح جا رہے ہیں کوئی آپ کو شاباش دینے والا نہیں ہوگا. آپ تو اپنی مرضی سے ہی چاہ رہے ہیں نا. تو یہ سولو فلائٹ جو ہے یہ خطرناک بھی ہو سکتی ہے، اس میں ہمیں کیئرفل رہنا ہوگا. بہرحال کلیسیا نظم و ضبط چلانا یہ کلیسیا کی ذمہ داری ہے. اوکے، کلیسیا کے فائنینشل جو مالی انتظام ہیں ان کے لیے بھی خدا نے بندوبست کیا. کلیسیا کے فائنینشل ارینجمنٹس کے، ویسے اگر خوشخبری پوری دنیا میں پھیلانی ہے تو اس کے لیے پیسے کی ضرورت ہے. پیسے کے بغیر تو کام نہیں چلے گا. ہم نے سوات جانا ہے اب سب کو لے کر، تو پیسے کی ضرورت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کنونشن کرنی ہے پیسے کی ضرورت ہوگی. ایون چرچ رن کرنا ہے تو اس پیسے کی ضرورت ہے، لازمی ہے. تو کلیسیا کا مالی نظام کیسے چلے گا؟ خدا نے انتظام رکھا ہے. اس نے کہا کہ سب چیزوں کی دائیکی میری ہے. اس کے لیے ایک آیت اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آبار کی کتاب 27واں باب. تو طریقہ کار یہی ہے کہ سب لوگ اپنی آمدنی کا 10واں حصہ چرچ میں لائیں گے. آبار آخری چیپٹر ہے، 30ویں کا آیت میرے خیال میں ہونی چاہیے، 30. ہاں 30ویں آیت سے پڑھیے. اور زمین کی پیداوار کی ساری دائیکی، خواہ وہ زمین کے بیج کی یا درخت کے پھل کی ہو، خداوند کی ہے اور خداوند کے لیے پاک ہے. It is holy unto the Lord. تو ساری پیداوار کی دائیکی کس کی ہے؟ خداوند کی. آپ کہیں گے میری تو زمین ہی کوئی نہیں، تو میری تو پیداوار ہی ہے نہیں، تو مجھ پر تو یہ آیت نہیں فٹ ہوگی. اگر آپ کی پیداوار نہیں، جو آپ جاب کرتے ہیں وہ آپ کی آمدنی ہے. اگر آپ کاشتکار ہیں تو جو آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں، آپ کی فصل ہوتی ہے، وہ آپ کی آمدنی ہے. بیسیکلی یہ ہے کہ اپنی آمدنی کا 10واں حصہ خدا کہہ رہا ہے میرا ہے. ویسے یہ پرنسپل باغ عدن میں ہی تھا. اس نے کہا سارے درختوں کا پھل تم کھا سکتے ہو، یہ ایک والا نہیں کھانا، ایک درخت کا پھل نہیں کھانا. خدا نے کچھ حصہ ریزرو رکھا ہوا تھا. تو یہ خداوند کا ہے. پھر خدا نے یہ کہا کہ یہ اسرائیل کے 12 قبیلے ہیں، ان میں سے ایک قبیلہ ہے لاوی کا قبیلہ. یہ میراث نہیں پائے گا. زمین تقسیم ہوئی، لاویوں کو کوئی میراث نہیں دی گئی. اس نے کہا یہ ہیکل میں میری خدمت کریں گے اور جو دائیکی لوگ مجھے دیں گے وہ میں نے ان کو دی ہے. اگر آپ میرے ساتھ یہ آیت پڑھیں، گنتی کی کتاب ہے میرے خیال میں، 18 باب، اکیسویں آیت، 18-21 پڑھیں. اور بنی لاوی کو اس خدمت کے معاوضہ میں جو وہ خیمہ اجتماع میں کرتے ہیں، میں نے، یعنی خدا کہہ رہا ہے میں نے بنی اسرائیل کی ساری دائیکی موروثی حصہ کے طور پر دی ہے. یعنی لوگوں نے مجھے دی ہے اور میں اسے لاویوں کو دے رہا ہوں. تو لاوی میری خدمت کریں گے، ان کی فائنینشل ضروریات میں پوری کروں گا. کیسے؟ دائیکیوں کے ذریعے سے. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ کلیسیا نے اگر اپنی ذمہ داری جو خدا نے اسے دی ہے، یہ میں نے پڑھا ہے بھائی یاسر، گنتی 18واں باب آیت نمبر 21. ساری آیتیں میں نے نہیں پڑھی، 21ویں آیت سے 24ویں آیت تک ہے جو آپ کو پڑھنا چاہیے. تو یہ ہے خدا کا پلان.
اگر کلیسیا کا ہر رکن، ہر فیملی اپنی آمدنی کا 10واں حصہ چرچ میں لائے، وہ ذخیرہ خانہ ہے۔ ملاکی کی کتاب میں کیا لکھا؟ اپنی پوری دائی کی ذخیرہ خانہ میں لاؤ، جو جہاں سے آپ کو خوراک ملتی ہے وہ ہے آپ کا ذخیرہ خانہ۔ تو وہاں پر آپ لائیں گے، وہاں سے کلیسیا کی ایونجلزم کا کام بھی اور کلیسیا کے نظم و نسق کا انتظام بھی، اور سارا نظام چلے گا۔ مثال کے طور پر، پتہ نہیں میں آپ کو لاسٹ ٹائم بتا رہا تھا کہ نہیں بتایا، جیسے یہ ہمارا چرچ ہے، ہم ہر سنڈے کو اس کے سارے اے سی آن کرتے ہیں، اور جب بہت زیادہ گرمی تھی، شکر ہے اب گرمی ختم ہو گئی، ختم تو نہیں ہوئی، کم ہو گئی ہے، تو ہم بائبل کلاس کے لیے بھی اے سی چلاتے رہے۔ تو پچھلے مہینے ہمارا بل ہے 30,000، 30,000۔ تو اگر کلیسیا کا نظام چلے گا تو اس پہ اخراجات ہوں گے۔ جیسے ہم کیمپ پہ لے کر جانا چاہتے ہیں، میں پہلے بھی کہہ رہا تھا، اس پہ اخراجات ہوں گے۔ تو یہ اخراجات کیسے پورے ہوں گے؟ اس کا نظام جو خدا نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں بھی آپ چرچ میں جاتے ہیں، جو بھی آپ کا پاسبان ہے، وہاں پر آپ اپنی آمدنی کا 1/10 دیں گے۔ خدا کہہ رہا ہے 90 تمہارے، میں نے تمہیں دیے، 10 جو ہیں 100 میں سے وہ میرے ہیں، وہ آپ کے ہیں ہی نہیں۔ جو باقی ہدیے اور نذرانے آپ نے دینے ہیں وہ اس 90 میں سے دینے ہیں۔ دائیکی اور ہدیہ، دو لفظ استعمال ہوئے۔ دائیکی مینز 1/10 اور ہدیہ مینز جو 90 میں سے آپ دیتے ہیں، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ تھوڑا دینا چاہیں زیادہ دینا چاہیں، یہ آپ پر، اس پہ لمٹ نہیں ہے۔ لیکن دائیکی پہ لمٹ ہے کہ 1/10 ہم نے دینا ہی دینا ہے، وہ ہمارا ہے نہیں، تو باقی ہماری اپنی مرضی۔ کوشچن، کسی جگہ چرچ بلڈنگ بن رہی ہے، آپ اپنی دائیکی اٹھا کے وہاں دے دیتے ہیں، کوئی بیوہ آ جاتی ہے، کوئی ضرورت مند آ جاتا ہے، اپنی دائیکی وہاں پہ آپ نہیں دے سکتے۔ اگر آپ نے چرچ بلڈنگ کے لیے دینا ہے یا کسی کی ہیلپ کرنی ہے تو جو آپ کے اپنے پیسے ہیں 90 بچے، ان میں سے کریں گے، دائیکی نہیں دیں گے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دائیکی دے دیتے ہیں اور چرچ کی چھٹی کروا دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی چرچ خیر ہے، ہم ادھر کر لیتے ہیں۔ نو، you cannot do it۔ کیوں؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ خدا کہتا ہے سب چیزوں کی دائیکی میری ہے، تو جو پیسے آپ کے ہیں ہی نہیں وہ کیسے آپ کسی کو دے سکتے؟ آپ دیں گے، جو 90 آپ کے پاس بچے ہیں وہ دیں گے۔ اور دائیکی دینی ویسے کب چاہیے؟ سب سے پہلے، سب سے پہلے۔ چونکہ اگر بعد میں دیں گے تو آپ کے پاس بچیں گے ہی نہیں۔ ہاں صحیح بات ہے، کیسے دیں گے؟ وہی نہیں بچیں گے، نہیں بچیں گے۔ تو اینی وے، یہ دائیکی پر بات ہو رہی تھی، جو خدا کے کلیسیا کا جو نظام ہے وہ یہی ہے۔ اور اینڈ میں آخری پوائنٹ ہے یوم سبت۔ سبت جو ہے یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں تھا، اس پر ہم نے آلریڈی ڈیٹیل سے اسٹڈی کر لی ہے۔ یہ آنے والے ریسٹ اور آرام کی ایک تشبیہ ہے، اور یہ آرام مسیح میں ہمیں ملتا ہے۔ اس بک میں یہ تفصیل دی ہوئی ہے کہ عبادت کرنے کی تاکید کی گئی ہے، 50 بار حکم ہے۔ ناپاکی کو ممنوع قرار دیا گیا ہے، 4 دفعہ اس کا ذکر آیا۔ زناکاری ممنوع قرار دی گئی ہے، 3 بار حکم ہے اس کا۔ جھوٹی گواہی دینے کا حکم ہے کہ یہ نہیں دینی، یہ اتنی دفعہ حکم ہے۔ اس کے بعد کسی کا لالچ نہیں کرنا، اس کے بارے میں 12 دفعہ لالچ ممنوع ہے، 9 بار۔ چوری سے منع کیا گیا 6 بار۔ ماں باپ کی عزت کرنے کی تاکید کی گئی ہے 6 بار۔ بت پرستی سے منع کیا گیا 12 بار۔ یہ یعنی سارے جو آرڈر ہیں ان کو نیو ٹیسٹمنٹ میں ریپیٹ کیا گیا، لیکن اینڈ پہ لکھا ہے سبت کو ماننے کی تاکید ایک بار بھی نہیں کی گئی نئے عہد نامے کے اندر کہ سبت بھی منانا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی پرانے عہد نامے میں سبت تھا، آج کل سنڈے ہے جو ہم مناتے ہیں۔ نو،
سنڈے جو ہے یہ سبت کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. سبت جو سنڈے ہے یہ اگلا 3 نمبر پہ لکھا ہوا ہے خداوند کا دن جو ہے وہ سبت کے دن کی جگہ نہیں ہے, ریپلیسمنٹ نہیں چنا گیا. سبت کا خداوند کا دن کون سا تھا؟ سنڈے, جس دن خداوند یسوع جی اٹھا. یہ لوگ اس دن مسیح کے جی اٹھنے کے دن کو مناتے تھے, سبت کی جگہ پر اس کو نہیں مناتے تھے. سبت کی تکمیل ہو چکی ہے مسیح میں. جب آپ کو وہ ریسٹ آرام مل گیا ہے تو یہ نہیں کہ آپ ہفتے کو چھوڑ کر آپ سنڈے کو چھٹی کرنا شروع کر دیں. نو, ایسے نہیں ہے. ہم سنڈے کو اس لیے اکٹھے ہوتے ہیں, یہ خداوند کا دن اس کو کہا گیا. ویسے بائبل میں کئی جگہوں پر خداوند کا دن آیا ہے, صرف ایک ہی حوالہ نہیں پڑھتا, میرے خیال نہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کلیسیا ہفتے کے پہلے دن جمع ہوا کرتے تھے. پڑھا بائبل میں یوحنا عارف نے جو مکاشفہ کی کتاب لکھی وہ کہتا ہے خداوند کے دن میں روح میں آ گیا. میرے خیال پڑھ لینا چاہیے. آپ کے چہروں سے مجھے لگ رہا ہے آپ نے یہ آیت نہیں پڑھی. مکاشفہ پہلا باب 9ویں آیت. میں یوحنا تمہارا بھائی یسوع کی مصیبت اور بادشاہی اور صبر میں تمہارا شریک ہوں. خدا کے کلام اور یسوع کی نسبت گواہی دینے کے باعث اس ٹاپو میں تھا. ٹاپو کا مطلب جزیرہ, آئی لینڈ. اس ٹاپو میں تھا جو پتمس کہلاتا ہے کہ خداوند کے دن روح میں آ گیا. کون سے دن روح میں آ گیا؟ خداوند کا دن. کون سا خداوند کا دن ہے؟ جس دن وہ مردوں میں سے زندہ ہوا, جس دن اس نے فتح پائی, اور جس دن اس نے ثابت کیا کہ میں موت پر اور قبر پر فاتح ہوں. اس دن کو خداوند کا دن کہا جاتا تھا. دیٹ ڈے. اس کو ہفتے کا پہلا دن بھی کہا جاتا, جو کہ سبت والے دن ہفتہ ختم ہو جاتا تھا, سنڈے سے ہفتہ نیا ویک شروع ہو جاتا. کلیئر ہے؟ میرے خیال اس کی مزید ڈیٹیل ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہفتہ کے پہلے یہاں پہ ڈیٹیل آگے دی ہوئی ہے کہ خداوند کے دن کیا کیا کچھ ہوا. شاگرد اس کی یادگاری میں روٹی توڑنے کے لیے خداوند کے دن جمع ہوئے, کلیسیا جمع ہوا کرتی تھی, واٹ ایور. لیکن یہ نقطہ بڑا قابل غور ہے کہ سنڈے جو ہے یہ ہفتے کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. یہ ہم اپنی خوشی مناتے ہیں کہ یہ جی اٹھا, یہ خداوند کا دن ہے, یہ فتح کا دن ہے. یہ نہیں کہنا کہ ہمارا سبت اب سنڈے ہے. ہمارا سبت کوئی بھی نہیں ہے, ہمارا ہر دن سبت کا دن. آئیے کھڑے ہوں, ہم دعا کریں. پریز گاڈ, پریز گاڈ, جیسس نے. خدا تیرا شکر ہو, تیری پرستش کرتے